أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. تمام تعریف و توصیف اور حمد و ثنا اس ذات کے لیے جو ہمارا خالق بھی ہے مالک بھی. بعد ازاں حضور اکرم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد تمام پیارے بھائیوں کو دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم نے قرآن مجید میں واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ رمضان المقدس وہ مہینہ ہے، وہ برکتوں والا مہینہ. ان کی وجہ کیا ہے؟ رمضان کو اتنی عزت کیوں ملی ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن مجید اتارا. تو اس ماہ مقدس کے اندر اللہ کریم نے اپنی پیاری کلام یعنی قرآن مجید کو اتارا، اور اللہ کریم نے اس ماہ مقدس کو اتنی عزت و تکریم عطا کی. وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کریم کا کلام اترا ہے. الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر رات و دن، رات ہو دن ہو، ہر ساعت ہر گھڑی اللہ کی رحمتوں کا نزول جاری و ساری ہوتا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں روزہ عرض کرے گا، کل قیامت کے دن روزہ سفارش کرے گا، بندے کی سفارش کرے گا. لوگ تو کہتے ہیں معاذ اللہ نبی کو اتنی طاقت نہیں کہ وہ کل قیامت کے دن شفاعت کریں، لیکن یہ روزہ شفاعت کرے گا. حضور کی بات تو اور ہے. تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کل قیامت کے دن روزہ عرض کرے گا باری تعالی اس بندے نے میری قدر کی ہے، بھوکا رہا پیاسا رہا لیکن مجھے اس نے عزت بخشی اور روزہ رکھا سارا دن، تو مہربانی کر کے مالک المولا انہیں بخش دے. اللہ تعالی روزے کی سفارش کو قبول فرمائے گا اور انہیں جنت عطا کر دے گا. پھر قرآن مجید آ جائے گا، قرآن کریم آئے گا، اے باری تعالی عرض کرے گا اس بندے کو بخش دے، سفارش کرے گا، تو اللہ تعالی قرآن مجید کی سفارش کو رد نہیں کرے گا. اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے قرآن مجید میری کلام ہے، تو تیرے صدقے میں نے بندے کو بخش دیا. جب بندہ قرآن پاک سنتا ہے تراویح کی صورت میں یا پڑھتا ہے، لوگوں کو سناتا ہے یا پھر سنتا ہے حافظ قرآن کا قرآن پاک، تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم اور رمضان کریم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا کر دیتا ہے. اور ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا روزہ ڈھال کی مثل ہے. روزہ ڈھال ہے، جس طرح جنگ کے اندر میدان جنگ میں تیر سے بچنا ہو، تلوار سے بچنا ہو، تو پھر بندہ ڈھال آگے کر دیتا ہے تاکہ تیر اور تلوار مجھے نہ لگے، ڈھال کو لگ کر گر جائیں تاکہ میرے بدن کو چوٹ نہ لگے. تو روزہ بھی اس طرح ہے، کوئی بندہ اگر روزہ رکھتا ہے تو جہنم اور اس بندے کے درمیان میں روزہ ڈھال بن جاتا ہے. یہ روزے کی ایک اپنی فضیلت ہے، ایک برکت ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ رمضان کی ہر گھڑی عبادت ہے. رمضان کے اندر روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، رمضان کے اندر افطار کرنا بھی عبادت ہے. روزے کی افطار ہم جب کرتے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے. پھر جب ہم تراویح پڑھتے ہیں وہ بھی عبادت ہے. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی عبادت ہے. جب ہم سونے کے لیے، جب عشاء کی نماز تراویح پڑھ کے ہم سونے کی تیاری کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو سونا بھی عبادت ہے. روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے. پھر سحری پہ اٹھنا بھی عبادت ہے، سحری کھانا بھی عبادت ہے. تو یعنی رمضان المبارک کی ہر گھڑی
اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عبادت کے اندر شمار کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک رمضان کی اپنی ایک رحمت ہے، اپنی ایک برکت ہے کہ بندہ جب رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ انہیں تندرستی عطا کر دیتا ہے۔ چاہے بیمار بندہ بھی روزہ رکھ لے نا تو اللہ اس روزے کی برکت کے صدقے میں انہیں اللہ تعالیٰ شفا عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ رمضان کی برکت ہے۔ رمضان ہمیں چاہیے مسلمانوں کو تو ہم رمضان کریم کی قدر کریں، ہم رمضان کے پورے روزے رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں اور رمضان المبارک کے اندر تراویح پوری پڑھیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ 8 تراویح پڑھ کے بس حق ادا ہو گیا، نہیں، سنت موقدہ ہے یہ، اگر کوئی بندہ نہیں پڑھے گا تو یہ گناہ گار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے حبیب کے صدقے ہمیں رمضان کریم کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔